آج کے شو میں پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی کا نیا باب، پاکستان خطے کی ابھرتی طاقت، بھارتی حلقوں میں بے چینی۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، امریکی صدر کچھ دیر قبل بھی آئے، انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا، ان سے پوچھا گیا، خاص طور پہ جو ان کا اس وقت غصہ ہے یا ان کی توجہ تھی وہ کچھ نیوز آؤٹلیٹس کے اوپر انٹرنیشنل تھی، جنہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ایران میں جو نیوکلیئر سائٹ پہ ڈیمیج کا دعویٰ امریکی حکومت کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ میڈیا آؤٹلیٹس پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا ہے، جو اپنا ان کا پرانا دعویٰ تھا وہ اس دعوے پر قائم تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے دلائل بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو خوشائن باب جس کا نیا آغاز ہوا ہے، اس باب سے ہم توقعات کیا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا دشمن ملک جو بھارت ہے وہاں پر کافی چیخیں ہیں، کافی شور ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کافی بے چینی ہے ان تعلقات کو لے کر، جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے سٹیج اور ایک نئے لیول پر آ چکے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس ملاقات کو لے کر پاکستان کی اندرونی سیاست پہ بھی کافی کھلبلی ہے۔ بعض قوتیں ہیں پی ٹی آئی جیسی جو یہ توقع لگا کے بیٹھی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور ہمارے رہنما کو، ہمارے قائد کو، عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں، اس کے برعکس بالکل کہانی سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ جو سیاسی حلقے تھے ان میں کتنی بے چینی ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ جناب فیاض چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب خوش آمدید، سینئر سیاستدان ہیں، آپ فرمائیے گا پہلے تو یہ جو ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے خدشات ہیں، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیز فائر مینٹینیبل ہے ان دا فیوچر؟ کتنے دن تک یا کتنے ماہ تک یہ سیکیور رہے گی سیز فائر، یہ جنگ بندی؟ چوہان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میری ذاتی رائے میں تو یہ سسٹینیبل ہوگی، یہ دیر پا ہوگی، کیونکہ دونوں ممالک کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے جی۔ دونوں ممالک نے اچھا خاصا سبق سیکھ لیا ہے۔ اسرائیل نے بھی سبق سیکھ لیا کہ جو پچھلے 70-75 سال سے اس کو ہوا بنا کے پوری دنیا کے اندر پیش کیا جاتا تھا کہ کوئی اس کو چھو ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس جناب ڈیوڈ سلنگ ہے، اس کے پاس ایرو ہے، ایرو 1 ہے، ایرو 2 ہے، کوئی میزائل اس کے جناب فضا میں نہیں آ سکتا، کوئی جناب ٹیکنالوجی اس کو ہٹ نہیں کر سکتی۔ وہ سارے کا ساری متھ جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دی ایران نے، اور بیچارے کا بیڑا غرق ہوا، ستیہ ناش پھرا، اور جو غزہ کے مسلمانوں پہ اس نے ظلم کیا تھا اور پھر ایران کے مسلمانوں پہ بھی اس کا پھر جناب ملٹیپلائی کر کے 10 12 15 سے ایران نے بدلہ بھی لے لیا۔ اب وہ بھی بیچارہ اپنے زخم سے ہلاتا پھر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران ہے، ایران نے بھی اچھا خاصا جناب نقصان کے بعد سبق بھی سیکھا ہے۔ سبق یہ سیکھا ہے کہ جس انڈیا کے اوپر انہوں نے پچھلی کئی دہائیوں سے آسرا کیا ہوا تھا اور یاریاں لگائی ہوئی تھیں، اور انڈیا کو پاکستان کے جناب گوادر پورٹ کے اور سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے چابہار کی پورٹ کو جناب ان کے حوالے کیا ہوا تھا، ان کو پتا چلا کہ اس پورٹ کے ذریعے سے تو انڈیا اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو اور موساد کے ایجنٹوں کو ہمارے ملک میں گھسیٹتا رہا ہے، اور یہ جتنے آپ کے سائنٹسٹ شہید ہوئے، جتنے جنرل شہید ہوئے، وہ سارے کے سارے غدار، جن کو انہوں نے 700 کے قریب غدار پکڑے ہیں، کئیوں کو پھانسی لگائی ہے، وہ سارے چابہار بندرگاہ کے ذریعے سے انڈین را اور انڈین تجارتی کمپنیوں کے ذریعے سے آئے ہیں۔ تو ان کو بھی عقل آ گئی۔ پھر اس کے بعد تینوں کے تینوں آپ کی ایٹمی تنصیبات جناب ڈیمیج ہو گئی، پھر آپ کے شہر تباہ ہو گئے، پھر آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے نقصان کے بعد عقل سے اگر کام لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کی طرف سے اگلے کوئی 15-20 سال تک کوئی ہل جل پسٹل پھونکا پھاکا کوئی ہوگا۔ اچھا، میری ذاتی رائے دونوں نے نقصان اٹھائے، اور دونوں جو ہے اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دونوں چوکنا ہو چکے اور سبق سیکھ چکے، اب یہ نہیں اس طرف جائیں گے معاملات۔ میری ذاتی رائے میں تو یہ، لیکن جو عالمی سیاست ہوتی ہے نا صفان بھائی، اس میں پھر وہ صہیونی طاقتیں ہیں، یہودی طاقتیں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہے، اسلحے کا کاروبار ہے، ویپن انڈسٹری ہے۔ اب دیکھیں نا، طیب اردغان صاحب بیٹھے ہوئے تھے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، بھائی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے F-35 لینے، انہوں نے S-400 جناب آپ کا سسٹم لینا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس طرح کی اور ساری چیزیں۔ اب یہ اندر کی پیچھے کی گیمیں یہ ہوتی ہیں صفان بھائی، اور پوری پاکستانی قوم سن لے، عوام بھی سن لے،
ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. یہ پاک انڈیا وار بھی عالمی طاقتوں نے تبھی کروائی اور مودی کو جناب آپ نے جناب ہلا شیری دی کہ کرو. کیوں؟ بغیر کسی وجہ کے سیلف جنریٹڈ جناب پہلگام واقعہ کروا کے اور پھر بدو بدی پاکستان کے اوپر اٹیک اور پھر منہ کی کھا کے پھر جو بھی ہوا. یہ پیچھے پورا مافیا ہوتا ہے, عالمی طاقتیں ہیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی نیور نو, کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ حالات ایسے رہیں, لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ فی الحال یہ جو ہے حتمی ہے, لیکن اگر حالات بدل جائیں تو وی نیور نو کہ دوبارہ سے اس طرف جا سکتے ہیں معاملہ. نہیں, میرا نہیں خیال اب یہ جائیں گے. میں آپ کو سچی بات کروں, دیکھو اسرائیل کے لیے بھی ایک سبق ہے. وہ تو ہے ہی ایک جناب ذلیل ملک ہے, ایک گھٹیا ملک ہے, ایک جناب جسے کہتے ہیں نا بدنسلہ ملک ہے, اور پوری کمیونٹی کی جناب ان کے حالات ایسے ہیں, ان کی اقدار بھی ایسی ہیں مسلمانوں کے خلاف. لیکن ایران نے بھی سیکھنا چاہیے. ایران نے کیا سیکھنا ہے آپ بتاؤ؟ اس پوری جنگ کے اندر جن لوگوں نے اس کے حق میں بات کی, چائنا نے کی, رشیا نے کی, ٹرکی نے کی اور پاکستان نے کی. ٹھیک ہے جی, جو بھاگ دوڑ یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, جرمنی کے ساتھ, فرانس کے ساتھ, جناب OIC کے اندر, جہاں جہاں پہ بھی جناب برطانیہ کے ساتھ انہوں نے کی. لیکن آپ بتاؤ عرب ممالک, افریقن ممالک, کسی ایک نے بھی کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ ہے ایران نے بھی جو اپنا پراکسی والا کھیل پچھلے 40-50 سال سے شروع کیا ہوا تھا نا, لبنان کے اندر بھی آپ نے جناب, اردن کے اندر بھی, شام کے اندر بھی, مصر کے اندر بھی, سعودی عرب کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, دنیا کے ہر ملک کے اندر, ان کو اب سمجھنا چاہیے کہ بھائی اپنا ملک چلاؤ, اپنا ملک چلاؤ. ایک انڈیا کے حوالے سے ان کو سمجھ آنی چاہیے, یہ میری ذاتی انالیسز ہے, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بینگ اے پولیٹیکل انالسٹ. ایران کو ایک انڈیا کے حوالے سے سمجھ عقل آ گئی ہے اور آنی چاہیے, پہلی چیز. دوسری, یہ پراکسی والی وار والا کہانی چھوڑ دو. اور باقی اسرائیل کو تو, ایران کو خراج تحسین پیش کروں گا میں کہ اس نے بغیر بحری فوج کے اور بغیر فضائیہ کے اس نے جناب ناکو چنے چبائے ہیں. دن میں تارے ابھی آپ دیکھیں نا, تھوڑی دیر پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو ان کے جو الفاظ ہیں, انہوں نے کہا they both the countries are exhausted. انہوں نے کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ سیز فائر, انہوں نے کہا دونوں تھک چکے ہیں اس پر یہ جنگ لڑ کے, تو انہیں امید ہے کہ اب یہ مزید نہیں کریں گے, اور یقینی طور پہ دونوں کے نقصان بھی, اور خاص طور پہ آخری جو اس کا پہر تھا, جو آخری فیز تھا, اس میں جو اسرائیل کے نقصانات ہوئے ہیں, جو وہاں پہ بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں, جو میزائلز لگے ہیں وہاں جا کے, تو وہ امپیکٹ تو ہوا ہے. اور میرے خیال آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بھی اس وقت مشکلات ہوئی ہیں بڑی خطرناک قسم کی. دیکھیں, ایک چیز تو میں بریکنگ آپ کو بتاؤں جی, یہ جو پوری جنگ ہوئی 12 دن کی, اس جنگ میں جو سب سے منافقانہ کردار تھا وہ انڈیا کا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے. انڈیا میں اڈانی جو گروپ ہے, گوتم شانتی لال اڈانی, جو اس وقت پورے دنیا میں اور خصوصاً انڈیا کے اندر جانا مانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے BJP اور RSS کا فرنٹ مین اور مودی کا رائٹ ہینڈ. اربوں کھربوں روپے کی کمیشن جناب مودی, راجناتھ, اجیت دیول اور جناب امت شاہ, یہ پورا گینگ اس سے کھا رہا ہے, اور وہ پراپر BJP کا ایک ایکٹیوسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ حیفا آپ کا جناب اسرائیل کی جناب بندرگاہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ وہ اڈانی گروپ کی ملکیت میں ہے. آپ کو پتہ ہے چابہار کی ملکیت کس کی ہے؟ اڈانی گروپ کی ہے. آپ کو پتہ ہے 2018 کے اندر اسی اڈانی گروپ کو مودی نے اپنی جناب سپرویژن میں اسرائیل کے ساتھ ایلبٹ سسٹمز لمیٹڈ, جو اسرائیل کی سب سے بڑی اسلحہ ساز کمپنی ہے, جس نے ابھی آپ کا ہومیز 900 ایک جناب UAV ان مینڈ ایریل وہیکل ڈرونز, وہ جناب انہوں نے بنائے. اڈانی پلس ایلبٹ سسٹم لمیٹڈ, انہوں نے مل کر وہ والے ڈرونز بنائے جو ڈرونز غزہ کی نسل کشی کے اندر بھی اسرائیل نے استعمال کیے. اور 12 دن جتنے سائنٹسٹ شہید ہوئے, جتنے جرنیل شہید ہوئے, جتنی جاسوسی ہوئی, جتنی ایران کی نگرانی ہوئی, جتنی ایران کی تباہی و بربادی ہوئی, وہ تمام کے تمام مودی کے رائٹ ہینڈ اڈانی کے ایلبٹ سسٹمز لمیٹڈ کے ساتھ مل کر بنائے گئے ہومیز 900 ڈرونز کے تیاروں کے جناب ڈرونز کے ذریعے سے جناب یہ ساری تباہی ہوئی ہے. یہ بریکنگ سن لو. اور اس میں غزہ کی نسل کشی اور ایران کی نسل کشی
اس کے پیچھے سارا کردار جناب آپ کا انڈیا کا، مودی کا اور آپ کے جناب اڈانی گروپ کا ہے. تو یہ انڈیا کا بھیانک اور غلیظ چہرہ ہے. ایران کو سمجھ آ جانا چاہیے. اگر ابھی بھی ایران کو سمجھ نہ آئے، ابھی بھی وہ چابہار میں اور جناب پورے ایران کے اندر جناب وسط ایشیا تک ایکسیس دینے کے لیے انڈیا کے ساتھ یاریاں نبھائے گا، تو پھر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ ہی مالک ہے. لیکن اتنا میں سمجھ گیا ہوں جو 700 بندہ انہوں نے گرفتار کیا ہے نا، 700 کا 700 اسرائیلی اور انڈین ہے. کچھ اس میں افغانی ہے، اور افغانی بھی وہ ہے. مزیدار بات سن لے پاکستان کی عوام، افغانیوں نے صرف پاکستان کے اندر گند نہیں کیا ہوا، انہوں نے ایران کے اندر بھی گند کیا. انڈیا کے ساتھ ان کی اس طرح یاری ہے، اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ، وہاں پر $250 لے کر ان ایٹمی تنصیبات کی انہوں نے جاسوسی اور نگرانی کی جن کو اسرائیل نے تباہ کیا. اسرائیل سے صرف $250، انڈیا سے صرف $250. یہ وہ کہانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ اب اندر سے کھلیں گی، انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں سر یہ اس میں اگر کی ٹیک اویز اگر ہم کہیں نا کہ یہ ٹیک اویز تھے فار ایران، تو وہ آپ نے بتایا کہ یہ غلطیاں ہوئیں ایران سے، اور یہ پروگزیز جو انٹرنیشنلی ایکٹیو تھیں جو ایران کے اندر نیکسس بنا کے کام کر رہی تھی اسرائیل کے ساتھ. لیکن گلوبلی بھی دیکھا جائے تو یہ ایک کیس سٹڈی سی بن گئی ہے نا اب تو فیاض صاحب، کہ آپ دو ممالک اسرائیل جس کے بارے میں آئرن ڈوم اور کیا کیا تصورات تھے کہ شاید ملیٹریلی اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا، وہاں پر میزائل گرے، عمارتیں تباہ ہوئیں، نقصانات ہوئے. اور پھر ایران جس کے پاس ایئر فورس نہیں تھی اس کے لیے کی ٹیک اویز. تو یہ آپ کے نزدیک کیا اگر کہا جائے تو کیا کی ٹیک اویز ہیں ایز اے کیس سٹڈی اگر دیکھا جائے اس جنگ کو؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پوری صہیونی اسٹیبلشمنٹ یورپ، برطانیہ اور امریکہ کو کھربوں ڈالر اردن، شام، عراق، مصر، لبنان ان ملکوں پہ لگانے پڑیں گے کہ کہیں یہاں پر کوئی ایسی حکومت نہ آ جائے کہ جو میزائل نکالے اور سیدھا جا کے اسرائیل کے اوپر پھینکے. آپ کو میں سچی بات بتا دوں، چاکا لے گیا ہے، چاکا اتر گیا ہے. وہ ایک بندہ جناب ایک چوک پہ کھڑا جناب لیٹا بیٹھا رو رہا تھا داڑے مار مار کے، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی. ان کا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا، میرے اوپر سے چوہا گزر گیا. لوگوں نے من پکی گالیاں دی کہ یار الو دے کنا تو ادھے گھنٹے تو ساڈا بھی ٹائم ضائع کیتا ہے اور جناب اپنا بھی. اتنی سی بات. اس نے کہا بھائی جان اتنی سی بات نہیں ہے، آج رستہ بنا ہے، چوہا گزرا ہے، کل میرے سے ہاتھی گزر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. تو جناب چوہا گزر گیا، اب ہاتھی گزرنا ہے اسرائیل کے اوپر. یہ جو مفت کا ٹیمپو تھا نا، خدا کی قسم میں نے اپنی پوری لائف کے اندر میرے ذہن کے اندر بھی یہی ٹیمپو تھا، یار اسرائیل کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. لیکن اب طے ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے بھی مٹایا جا سکتا ہے اگر عربوں میں سے کسی ایک ملک نے سا لے لیا، ادھر قیادت ایسی آ گئی. تو اب بھائی عالمی طاقتیں اور صہیونی طاقتوں کو تو اپنے اپنے ملکوں سے زیادہ عرب کنٹریز کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کہ کوئی نکلنا ہے. اور میرا خیال ہے سر ایک لیسن اور ہے، سارا کچھ فارغ جی. ایک بات اور ہے کہ بھارت جیسا ملک جو سوچ رہا تھا نا کہ پاکستان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ تو ہم نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے. لیکن جب ایران اسرائیل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے جس کے پاس نیوز بھی نہیں تھے، نہ ان کی ایئر فورس تھی، نہ ملٹری اتنی سٹینڈرڈ کی تھی، وہ جب کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ ایران، تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ذرا عالمی قوتوں کو بھی تو ایک میسج گیا ہوگا جہاں اتنے اسٹیبلشڈ آرم فورسز ہیں، ایئر فورس ہے، آپ کی نیوی ہے، پھر نیوکس ہیں آپ کے پاس الحمدللہ. جی جوان صفان بھائی، 2 جنگیں جو اوپر نیچے ہوئی ہیں نا یہاں اس دنیا میں، مئی کی اور جون کی، اس نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کا قلعہ جو ہے نا وہ بلند کیا ہے ہر حوالے سے. صحیح آپ نے جو بات کہی نا، نہ ہے آپ کے پاس بحری فوج، نہ آپ کے پاس ہے فضائیہ، آپ کے درمیانے قسم کے جناب آپ کے پاس جناب سب سونک، سپر سونک، ہائپر سونک جناب میزائل ہے. آپ نے جناب عالمی طاقت اسرائیل کو اور امریکہ کو جناب آپ نے نتھ ڈال دی. بھائی دوسری طرف پاکستان ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے دنیا کی آرگنائز ترین فوج، دنیا کی آرگنائز ترین بحریہ، دنیا کی سپر ڈپر قسم کی فضائیہ، اور پھر پورے ملک کے اندر جناب ایک جوش اور ایک جذبہ، پھر ٹیکنالوجی ہے، پھر ایٹم بام ہے، پھر میزائل پروگرام ہے، اور میزائل پروگرام 10,000 جناب کلومیٹر تک جناب ہٹ کرنے والا. مطلب ہے انڈیا کی 7 سسٹرز کی جو سٹیٹس ہے نا،
اروناچل پردیش ادھر تک جناب مار کرنے والا. تو میسج چلا گیا ہے پوری دنیا کو مئی اور جون کی جنگوں کے ذریعے سے کہ پاکستان سے پنگا نہیں کرنا. پنگا کرو گے تو پھر جناب یہاں پر کوئی بھی نہیں رہے گا, کوئی بھی نہیں. اچھا چوہان صاحب ایک بریک میرا خیال ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا. بے شک انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں. اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ فیاض چوہان صاحب ساتھ موجود ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. تو اس میں کی ٹیک اویز کیا تھے ایران اسرائیل کانفلکٹ سے؟ یہ سیز فائر کتنی دیر پا ہے, کتنی لانگ ٹرم اور سسٹینیبل ہے اگر کہا جائے, کیونکہ امن و امان کے قیام کے حوالے سے پوری دنیا کی نظر ہے, کیونکہ 2 کلیشز 2 جنگیں ہو چکی ہیں مئی اور جون. اب کیا ہو سکتا ہے؟ سب کی نظر ہے, خدشات ہیں, تحفظات ہیں, مارکیٹس میں بے چینی ہے. تو کتنی دیر پا ہے, یہ سب کے ذہنوں میں سوال ہے. ساتھ میں اس سے ٹیک اویز کیا ہیں فار all the countries انکلوڈنگ جو بڑی کنٹریز ہیں, خاص طور پہ امریکہ, ہمارا دشمن بھارت, ان کے لیے کیا ٹیک اویز ہیں جو خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے؟ پہلے بھارت میں اگر آپ سوچیں تو 10 مئی سے پہلے وہ ہمارے بارے میں ایسا تاثر پیش کرتے تھے کہ جیسے ہمارے پاس ٹینکوں میں فیول ڈالنے کو نہیں ہے, جہاز میں فیول ڈالنے کو نہیں ہے, جہاز اڑا نہیں سکتے, کوئی ڈیفالٹ نہیں. کچھ تو ہمارے یہاں کی اندرونی قوتیں تھیں جنہوں نے ایسے تاثر دے دیے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو جنگ نہیں لڑ سکتے. وہ سارے تاثر غلط ثابت ہوئے. الحمدللہ سبقت حاصل کی, برتری حاصل کی. دشمن کو اس وقت ہم نے منہ توڑ جواب دیا, ایسا جواب دیا کہ جو صدیوں تک یاد رکھے گا. اور اس کے بعد اب یہ جو معاملہ ہوا ایران اسرائیل کانفلکٹ, اس کے بعد بھی ہماری برتری میں مزید اضافہ ہو گیا. تو چوہان صاحب یہ جو خاص طور پہ 10 مئی کے بعد پھر یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ, اس کانٹیکس میں ہمارا سٹیچر عالمی سطح پر وہ کتنا بڑا, کتنا سٹیج بڑا اس کا لیول, اور کتنا سینٹر سٹیج میں ہم آ گئے انٹرنیشنلی؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی جنرل کو, کسی آرمی چیف کو ڈائریکٹ جناب آپ کے پریزیڈنٹ نے انوائٹ کیا ہو اپنے ذاتی کھانے پہ, پہلی چیز. پھر آپ کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں کہ چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا ہو, عرب ریاستوں کا ہو, ایشیا کا ہو, مشرقی یورپ کا ہو, مغربی یورپ کا ہو, امریکہ کا ہو, افریقہ کا ہو, کسی سے پوچھ رہے پاکستانی سے جو وہاں رہتا ہو کہ بھائی جان پہلے آپ کے حالات کیا تھے اور 10 مئی کے بعد کیا حالات ہیں. ہر بندہ آپ کو یہ کہے گا یار ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا ہے, اب ہمیں بڑی عزت کے ساتھ افریقن, یورپین, امریکن, ایشین, چائنیز, جیپنیز, لیبنیز, ہر ملک, ٹھیک ہے, کمبوڈیا, میانمار, بنگلہ دیش, مالدیپ, سری لنکا, بھوٹان, نیپال, اس خطے کے کس ملک کا نام لے لو, سارے کے سارے جناب ہے سلوٹ مار کے عزت کے ساتھ. انہیں پتہ ہے ڈاڈے نے, انہیں پتہ ہے کہ جناب انہوں نے سیدھا کر کے رکھ دینا ہے. اور بھائی گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی, عشق مشوقی والا دل نہیں, جگرے والا دل. جس کا جگرے والا دل ہوتا ہے نا, جس گروہ کا, جس فرد کا, جس جماعت کا, جس ملک کا, جس ریاست کا, اس کی عزت ہوتی ہے, اس کی بلے بلے ہوتی ہے. تو جناب اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے ہمیں جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں عزت مند کیا, فتح مند کیا, فتح یاب کیا. عزت بڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ عزت مینٹین بھی رکھنی ہے ہم نے. یہ مفت کی پنگے بازیاں, اب دیکھا نا انڈیا ذلیل ہو گیا نا, آج انڈیا سفارتی محاذ پہ اکیلا ہے, آج انڈیا جنگی محاذ پہ ذلیل و رسوا ہے, آج انڈیا اخلاقی محاذ پہ بالکل زمیندوز, زمیں بوس اس کی جناب ساری حیثیت ہوئی ہے. اس کے اپنے ٹاپ کلاس کے اینکر, نیوٹرل اینکر, گودی میڈیا نہیں, انڈین را کا میڈیا نہیں, جو نیوٹرل میڈیا ہے, وہ صبح دوپہر شام اس کی مٹی پلیت کر رہے ہیں سرنڈر مردی کہہ کے, اور اسے پوچھ رہے ہیں بھائی تیری وہ اجے شنکر جو نت نئی اینکیں پہن کے اور نت نئی جناب ٹائیاں اور ریبن لگا کر جناب میچنگ ریبن لگا کے ہیرو گیری کرتا ہے, اس نے کیا کیا؟ اب دیکھیں نا خطے کے اندر, صرف دیکھ لیں خطے میں سری لنکا مخالف, مالدیپ مخالف, آپ کا نیپال مخالف, بھوٹان مخالف, بنگلہ دیش مخالف, پاکستان ویسے ہی مخالف, چائنا ویسے ہی مخالف, آپ کا میانمار مخالف, کمبوڈیا مخالف. اور کوئی ایک ملک بتاؤ یار ساؤتھ ایشیا میں اور ایشیا میں اپنے ہمسایوں میں جو انڈیا کے ساتھ 1% بھی ایزی
اور محبت کے ساتھ اس وقت رہ رہا ہوں. خطے سے باہر پاکستان کے ساتھ, اور خطے سے باہر امریکہ جو بڑا دوست تھا, اسٹریٹجک الائے تھا, وہ بھی اب آپ کی گڈ بک سے ہٹ گیا. سر وہ گڈ بک سے کیوں ہٹا, یہ بھی بریکنگ سن لو. فروری کے مہینے میں اس کو بلایا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس مودی کو, اس نے وہاں پہ تقریر کی, مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ, اس کی زبان تھی جو ہنس برا حال ہوتا تھا ذرا جب یہ اس سے مخاطب کیا. اب وہاں پر ملنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو چارہ ڈالا تجارت کا, اس کو کہا یار تو میرے سے F-35 لے, امریکہ سے تجارت کر. ادھر یہ کمٹمنٹ کر آیا, کمٹمنٹ کر کے جب واپس آیا تو اجیت دیول, راج ناتھ اور جناب اجے شنکر, انہوں نے اپنے معاملات فرانس کے ساتھ طے کیے ہوئے تھے کمیشن رافیل میں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم نے رافیل لینا ہے. اس نے کہا بھائی میں تو کمٹ کر آیا ہوں, کہا چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے اس کو جناب بائی پاس کر دیا. اب یہ بات اس کے دل میں ہے اس وقت, ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں ادھر. اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی جناب, تم کس قسم کے جناب عالمی پولیٹیشین اور عالمی رہنما ہو. اس نے پھر چن چن کے اب وہ بدلے لیتا ہے. اب وہ پاکستان کا نام لے کر, پاک انڈیا جنگ کا نام لے کر, پاک انڈیا جنگ میں صلح کی انیشیٹو کا نام لے کر, وہ ہر وقت انڈیا کو اور مودی کو وہ جناب تپاتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ابھی جو کہا تھا وہ آئی لو پاکستان, انہوں نے کہا نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آئی لو پاکستان, اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر تو بڑا ماتم وہاں پہ, مطلب اس وقت سوگ کا کیفیت ہے وہاں پہ دیکھا جائے تو. سر میں نے آپ کو بتایا یہ ایک نہیں اس نے بے وفائی کی, 3-4 اور تجارتی کمٹمنٹس کر کے آیا تھا. یہ فروری کے مہینے میں یہ ادھر سے بھاگ گیا. اب وہ کیوں $500 ارب کی انویسٹمنٹ ایپل کی جناب آپ کی رکوا رہا ہے. اب کیوں وہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں کو روک رہا ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کہ آپ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کریں, انویسٹمنٹ کرو گے تو پھر میں اتنے 100% جناب ٹیرف لگا دوں گا. یہ ہر جگہ سے پٹ گئے, مار کھا گئے. مودی کا الیکشن آپ دیکھ لیجئے گا, بہار کا الیکشن ہے سپتمبر میں, آپ لکھ لیں کہ برے طریقے سے الیکشن آ رہے گا, برے طریقے سے, اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اور یہ اچھا سر, یہ پھر تھوڑا سا اپنا رخ پاکستان کی طرف کرتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر ہوا ہے تو بڑی وابستہ تھی ایک پارٹی کو, امید ہے پی ٹی آئی کو یہاں سے کہ وہ آئیں گے تو وہ یعنی ہمارے چیئرمین ہے بانی جو جیل میں, ان کو نکلوائیں گے 408 508 جو بھی قیدی نمبر 804 ان کو نکلوائیں گے, اور پھر اس کے بعد باہر آ جائیں گے تو ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے, تو تاج پہنائیں گے, پتہ نہیں, اور وہ بس جس دن اوتھ لیں گے شاید اسی دن اعلان ہو جائے گا کہ بھائی ہم عمران خان کو رہا کر رہے ہیں, یا شاید اس سے ایک دن پہلے ہی نہ کہیں کر دیں, یا آنے کے بعد کہیں کوئی. بلکہ یہ تک ان کے ویلاگر نے, میں تو سن کے میں دنگ رہ گیا, کسی یہ تک کہا تھا کہ اوتھ ٹیکنگ میں انہوں نے صرف پاکستان سے 2 خاندانوں کو بلایا ہے, ایک کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے یعنی بھٹو خاندان, اور ایک خاندان جو حتمی ہے وہ جو ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی کی فیملی ہے, جن کو اوتھ ٹیکنگ میں بلایا ہوا ہے ٹرمپ نے. یہ تک انہوں نے پروپیگنڈے اڑائے ہوئے تھے اپنے ویلاگز کے اندر, ان کے ویلاگروں نے, یہ یوٹیوبرز نے. ان کا کیا ہوا سر اس میٹنگ کے بعد؟ سر دنیا کا ہر جھوٹ, فراڈ, فریب, دھوکہ, چال بازی, عیاری, بکاری اور گھٹیا پن پچھلے 3 سالوں میں نقدہ کوکا کی تحریک میں, بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کی قیادت میں, اور امت نسواں کے عظیم قائد جناب بانی تحریک انصاف کی قیادت میں جو یہاں پہ کیا گیا, اللہ نے اس کو الٹ کر کے کالک بنا کے ان کے منہ پہ مل دیا. اب آپ دیکھیں اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ابو بنایا ہوا تھا, اب اس ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جناب یہ باتیں کرتے ہیں. ان ساروں کے ویلاگز, ان ساروں کے یوٹیوبروں کے, اور ان جناب گھٹیا اور غلیظ لوگوں کے جو باہر بیٹھ کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سونی دھرتی کے خلاف بول رہے ہیں اور بھونک رہے ہیں ایک کلٹ کے اندر, اور ایک جناب امت نسواں کے عظیم قائد کی محبت میں, ان ساروں کی آپ دیکھ لیں, ٹویٹس موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ویلاگز موجود ہیں. اے خدا میرے ابو سلامت رہے, اے خدا میرے ابو سلامت رہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو ابو اور پاپا بنا کر. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور شکایتیں لگا کر, سر یہ شکایتیں تک لگا کر کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا, جیسے کہ آپ کسی کی شکایت لگاتے ہیں نا, فلاں نے یوں کہا تھا آپ کے بارے میں, یہ دیکھو اس نے یہ کہا تھا, ٹویٹ کر کے ٹیگ کیا ہوا. سر آپسلیٹ ہو گیا جی, مائنس اور آپسلیٹ, اور علیمہ باجی نے کل اپنے منہ سے مان لیا کہ مائنس ہو گئے. سر یہ اس وجہ سے ہوئے جب آپ اپنی ذات کو ریاست اور اجتماعیت سے مقدم رکھیں, جب آپ اپنی پاپولیرٹی کے زوم میں اپنی پورے معاشرے اور سوسائٹی اور ریاست کی دھجیاں اڑا دیں, جب آپ اپنی
سوشل میڈیائی پاپولیرٹی نام نہاد فیک سوشل میڈیا کی یہودی اور صہیونی اور اجیت دیول نیٹ ورک کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی، اس کے ذریعے سے آپ اپنے ملک اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو تباہ و برباد کر رہے ہو، تو پھر اللہ پاک ایسے ہی آپ کے ساتھ کرے گا جو اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ ذرا سارا اگلے 4 6 7 8 10 دن میں چیزیں چھٹنے دے۔ وہ مندو خیل صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، ابھی وہ واپس آتے ہیں تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا، اور ادھر سے پھر جو اصل کہانی کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے والا ماحول ریئل مینر میں اب سٹارٹ ہونا ہے، ریئل مینر میں۔ اچھا پرسوں آپ نے دیکھ لیا 9 مئی کے آپ کے جناب 8 کیسز کی ضمانتیں کینسل ہو گئی، پھر آپ نے دیکھ لیا بجٹ پاس ہو گیا، پھر آپ نے دیکھ لیا لیما باجی نے بڑی آہوزاری کے ساتھ کہا مائنس ہی ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ عدلیہ اور قانون کی ٹکٹکی پہ چڑھا کے انشاءاللہ ان ساروں کو عبرت کا نشان بنایا۔ اچھا یہ ایک بات ہے، مطلب یہ سرپرائزنگ تو نہیں ہوگا لیکن انہوں نے کوئی اسرائیلی جہریت کے خلاف کوئی بات نہیں، کوئی ٹویٹ وہ جبران الیاس کے اکاؤنٹ جو کرتا ہے وہ نہیں آئی نا کوئی؟ میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، میں ابھی ٹویٹ کر کے ہٹا ہوں اس ایشو کے اوپر۔ 22 اپریل کو پہلگام واقعہ ہوا، 29 تک میں اور میرے جیسے 20 لوگ تھے جو صبح دوپہر شام لان تان کر رہے تھے کہ امت نسواں کے عظیم قائد کا ابھی تک کوئی ٹویٹ بند کر دیا، کوئی نہیں۔ اینڈ پہ آ کے جب دیکھ لیا کہ جان میں چھٹنی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، سینڈلائز ہو رہا ہوں، تو دودھ میں مینگنیاں ڈال کے الٹا فوج کو کرٹیسائز کرتے پھر جناب وہ ٹویٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جناب 7 تاریخ کو پاکستان پہ حملہ ہوا، جناب مئی کو 10 تاریخ کو جناب پاکستان فتح مند ہو کر پورا ٹرافی اور سرٹیفکیٹ لے کے کھڑا ہو گیا۔ 7 تاریخ سے لے کے 15 مئی تک میں اور میرے جیسے لوگ صبح شام ٹویٹ کر کے اس کو غیرت دلاتے رہے کہ پاکستان جیت گیا، فوج جیت گئی، عوام جیت گئی، پاکستان کا میڈیا جیت گیا، انڈیا ہار گیا، انڈیا ذلیل ہو گیا، تم کیوں نہیں اس کے اوپر بول رہے امت نسواں کے عظیم قائد۔ لیکن پھر 15 تاریخ کو پھر دودھ میں مینگنیاں ڈال کے اس نے ہلکا سا کیا۔ اب مزیدار بات دیکھیں، اللہ پاک کی ذات ہے نا کس طریقے سے بندے کو جناب ذلیل کرتی ہے اور ننگا کرتی ہے۔ اب اسرائیل نے 13 دن بدماشی رکھی، سر اس نے 7 دن خاموش رہا، 8ویں 9ویں دن ٹویٹ کیا، کوئی تذکرہ نہیں ایران کی اپریسیشن، حمایت اور اسرائیل کی مذمت۔ کل پھر دوبارہ ٹویٹ کیا دوسری دفعہ، کوئی کسی قسم کا تذکرہ نہیں ایران اسرائیل کی جنگ کا، ایران کی اپریسیشن کا، ایران کی فتح مندی کا، اسرائیل کی مذمت کا، اسلامی برادر ملک ہمسایہ ملک کی اپریسیشن کا۔ اس امت نسواں کے عظیم قائد نے ایک لفظ نہیں بولا، اور ابھی تک نہیں بولا اور آئندہ بھی نہیں بولے گا، کیونکہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے، یہودیوں کا بغل بچہ ہے، صہیونیوں کا بغل بچہ ہے۔ آج پوری قوم جان گئی ہے، مان گئی ہے، پہچان گئی ہے کہ جب اسرائیل اور ایران کے ایشو پہ پاکستان کے دیوبندی اور اہل حدیث کے جو کٹر مخالف ہیں شیعوں کے، انہوں نے ایران کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی حمایت کی، اور عالمی مسلمان ملکوں میں سنی ملکوں نے ایران کی سپورٹ کی۔ لیکن یہ امت نسواں کا عظیم قائد اور امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز، اس نے ایک لفظ ابھی تک نہیں کیا، اور یہ ہے اس کی اوقات۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب بے نقاب ہو گیا عالمی سطح پہ، پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کے سامنے، سب کے سامنے آ گیا۔ چوہان صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ اور خاص طور پہ صورتحال پہ تبصرہ کیا۔ ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنے آئیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ اہم ترین سوالات، اسرائیل ایران کانفلکٹ کے بعد کی صورتحال، پاکستان کے لیے بدلتی ہوئی صورتحال، ایک ابھرتی طاقت پاکستان جس نے عالمی سطح پہ اپنا لوہا منوایا ہے، اپنا سٹیچر اس وقت پاکستان کا امپروو ہوا ہے، انٹرنیشنلی ہم سینٹر سٹیج پہ آ چکے ہیں اور گلوبلی ہمارا کردار اہم ترین ہو چکا ہے۔ فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس، دیکھتے رہیے گا۔ اب تک اپنا بہت خیال کیجیے۔
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।